बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट में जंग जारी है। इसराइल पे भी हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। ये जवाबी हमले हैं। इससे पहले इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमले किए। बहुत सी शहादतें हुई। कोई 500 से ज़्यादा की शहादतें रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिनमें उनके सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई भी शामिल हैं। ये तो तस्दीक हो चुकी है, लेकिन बाकी जो शहादतें हैं उनकी तस्दीक हमारे पास इंडिपेंडेंट तरीके से वेरीफाई नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी खबरें हैं कि 560 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हो चुके हैं, लेकिन अगेन इसकी कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है। एज़ वी अंडरस्टैंड कि ईरान अटैक कर रहा है इसराइल पे। उसके मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि नेतन्याहू के दफ्तर में भी हमला किया गया। कोई खबर ये भी आ रही है कि नेतन्याहू को शायद वैसे ही मार दिया गया, लेकिन इनमें से कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी तस्दीक इंडिपेंडेंट तरीके से की जा सके। इसलिए ये जो बदलती हुई सिचुएशन है, जो मैदान जंग पे लम्हा बलम्हा बदलती रहती है, मैं इससे आपकी तवज्जो हटा के थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये हुआ क्यों। क्योंकि जहाँ तक जंग की सूरत हाल का ताल्लुक है, बहुत मुमकिन है कि इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक बहुत कुछ ज़मीन पे बदल चुका हो, कुछ ऐसा और मेजर इवेंट आ चुका हो जो इस वीडियो का हिस्सा ना बने। सो लेट्स गो बैक एंड फाइंड आउट कि आखिरकार ये मामला क्यों स्टार्ट हुआ, अचानक ही क्यों मूड बदल गए। इसके लिए हमें जाना होगा 2025 के अवाइल में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कहीं, कुछ ऐसे फैसले किए जिससे ये जाहिर होना शुरू हो गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा है। क्यों दूर जा रहा है, ये समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझनी होगी, जिस पे मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कोशिश करूँगा कि 30 से 40 सेकंड में अपनी बात में ख़त्म करूँ। दो प्रीडोमिनेंट थ्योरीज दुनिया में चलती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। एक है रियलिस्ट थ्योरी और एक है लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी ये पॉजिट करती है कि लिबरलिज्म को पूरी दुनिया में एक इक़दामी जहाद के तौर पे इम्पोज किया जाए, जंगें दुनिया में क्रिएट की जाएं, एक एक करके दुनिया के हिस्से को तोड़ा जाए, मुल्कों को तोड़ा जाए और उसको दोबारा से उसकी असर नौ तामीर की जाए लिबरल इमेज में, ताकि सारी दुनिया लिबरल हो जाए। जो रियलिस्ट थ्योरी है वो ये पॉजिट करती है कि मुझे अपने मुल्क के मफादात अजीज़ हैं, बाकी सारी दुनिया को आग लगती है तो लगे, ना हमने अपना सियासी नजरिया किसी पे इम्पोज करना है, ना हमने दुनिया में कहीं और जाना है। हम जहाँ पे हैं यहाँ पे ठीक है, बस हमें अपने मुल्क से कंसर्न होना चाहिए। माई कंट्री कम्स फर्स्ट। ऑब्वियसली ये बहुत ही वाटर डाउन वर्जन है, इसकी टेक्निकल डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा वो मौजू नहीं है, इसलिए मैंने इख्तिसार के साथ ही बात आपके सामने रखी। क्या ताल्लुक है इस बात का हमारी इस वीडियो से? वल ताल्लुक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप लिबरल नहीं है बल्कि रियलिस्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में वो लिबरलिज्म को पसंद नहीं करता, बल्कि वो रियलिज्म को पसंद करता है कि हमने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को रखना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये सारे के सारे रियलिज्म की बुनियाद पे उसके दावे थे और उसके सारे स्लोगन्स थे। यही वजह है कि उसने यूरोप से दूरी इख्तियार करना शुरू की, ग्रीनलैंड तक अमेरिका को एक्सपेंड करना, बस इससे ज़्यादा हमने नहीं जाना, हमने सिक्योर कर लेना है, बात ख़त्म। उसी सिलसिले में उसने शाम से भी अपनी फ़ौजी अड्डे 8 में से 7 ख़त्म किए। वहाँ पे एक ऐसा आदमी बिठा दिया जो कि अमेरिका का दुश्मन रहा है, लेकिन इस वक्त चूँकि वहाँ पे ज़रूरत ऐसे आदमी की थी जिससे रशिया के साथ ताल्लुक़ ना हो, और जो बशार अल असद पार्टी है उसके रशिया के साथ ताल्लुक़ थे, तो उसको निकाल के वहाँ पे एक ऐसा आदमी लगा दिया कि हम तो जा रहे हैं, रशियंस यहाँ पे आके ना बैठ जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को भी उसने जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके कई एविडेंसेस आपको मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल को यह पैगाम देना कि अगर ऑल आउट जंग होती है तो हम तुम्हारे साथ खड़े शायद 1-2 हमलों में हों, उसके बाद नहीं। स्कॉट रिटर वगैरह इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं। उसके अलावा जब हूसियों के साथ एक मुआहदा कर लिया, ट्रूस कर लिया, तो उसमें इसराइल को एक्सक्लूड कर दिया। ये बात भी इसराइल को अच्छी नहीं लगी। फिर जो बोर्ड ऑफ पीस बना, जिस पे बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, अगरचे पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि ये नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी वजूहत है, लोगों की रिजेंटमेंट है, फीलिंग्स हैं, वो समझ में आने वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ इसराइल भी इस पर इतना ही नाखुश है कि इसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क क्यों आएंगे, बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे आगे आप पाकिस्तान को बिठा देंगे। वो भी उतना ही नाराज़ है कि नहीं, इसको कम से कम पाकिस्तान को बीच में से निकालो, और बोर्ड ऑफ पीस की भी वो चाहता है थोड़ी सी सेकुलर फॉर्मेशन हो। जबकि ट्रंप का ये नज़रिया है कि हमारे फौजी वहाँ पे क्यों मरें, मुसलमानों और इसराइलियों का आपस में मसला है, तो मुसलमानों मुल्क को अपने फौजी यहाँ पे भेजें, वो सिक्योर करें। यानी ये सारी की सारी उसकी रियलिस्ट थ्योरी उसको ये प्रैक्टिस में लेके आ रहा था। उसके बाद जब इसराइल ने कतर पर हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के इसकी मुखालफत की। पब्लिक रिब्यूकिंग ये लफ्ज़ मीडिया में इस्तेमाल हुए। एक तरह से आप कह लें कि कंडेमनेशन ग्रेड एक तरह का जो रिस्पॉन्स आया अमेरिका की तरफ से। इसराइल को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। अब ये सारा 2025 में हो रहा है। ये बात बड़ी अहम है, आपने जहन में रखनी है, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स ये 2025 में हुई। लेकिन फिर अचानक से ही 2025 के दूसरे हिस्से में, बिलखसूस उसके दूसरे के भी दूसरे हिस्से में, यानी कि अवाखिर में, खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि एप्स्टीन फाइल्स सामने आएंगी, इनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। अब ये बात पहले भी एक दफ़ा मीडिया में आ चुकी थी, लेकिन अचानक ही क्या ज़रूरत पड़ी, ये एक सवाल था। यानी कि अंडरलाइंग प्रोसेस तो चल रहे थे, उस सरफेस पे अचानक क्यों आ गए। कांग्रेस में 24 लोगों ने बिल स्पॉन्सर किया और
اس کو بڑے پیمانے پہ ایکسیپٹ کیا گیا. ایک مخالفتی باقی سب نے اس کی حمایت کی. بہت سی حمایت کرنے والے اس کے لیے حمایت کر رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جینوئنلی واقعی اگر اتنے بڑے لیول پہ کوئی فراڈ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, اتنے بڑے لیول پہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, وہاں پہ قتل اور کیا کیا طرح کی کہانیاں آ رہی ہیں سامنے, تو بجائے اس کے کہ کنسپریسی تھیوریز کو انٹرٹین کیا جائے, وہ فائل سامنے آ جائیں, جس نے جو کیا ہے وہ بھی سارا سامنے آ جائے گا. نا اس بل کو سپانسر کرنے والے رو کھنہ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں, ان کی دونوں باتیں ملتی ہیں. ایک طرف جے اسٹریٹ جو کہ اسرائیلی لابی ہے, اس کے پہ بھی ان کی باتیں ان کی حمایت میں ملتی ہیں, اور دوسری طرف فلسطین کے لیے آواز اٹھانے میں بھی رو کھنہ کی آوازیں ملتی ہیں. سو ایک سوال تھا کہ آخر رو کھنہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو پھنسانا چاہتے ہیں؟ وی couldn't find any answer کہ کیا واقعی ایسی بات تھی. مے بی کچھ ایسی بات ہو, لیکن وی couldn't find any answer. تو ہم نے جو باقی 24 لوگ ہیں ان کو دیکھنا شروع کیا کہ کیا ان کا اسرائیل سے کوئی تعلق ہے, کیونکہ ساری بات کو کانٹیکس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ ٹرمپ اسرائیل سے دور جا رہا ہے, مڈل ایسٹ کو ابینڈن کر کے کہ تم لوگوں کے مسئلے ہیں, تم اس کو حل کرو. اور اس کے بعد پھر ایپسٹین فائلز سامنے آتی ہیں. یہ دو حصے آپ نے اس سیاق و سباق میں دیکھنے ہیں, تو پھر آپ شاید کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ سکیں. ناؤ ایپسٹین فائلز کا کوئی تعلق ہے اس دوری سے جو امریکہ یعنی کہ پرٹیکولرلی ڈونلڈ ٹرمپ ایشوڈ سے اسرائیل کے ساتھ اختیار کرتا جا رہا تھا. یہ جاننے کے لیے ہم نے پھر جو باقی سپانسرز تھے ان کو دیکھنا شروع کیا کہ کیا ان کا اسرائیل سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں. تو نتیجے بڑے دلچسپ سامنے آئے کہ جو باقی سپانسرز ہیں 24 میں سے ہم نے ایک بڑی تعداد کا ڈیٹا لیا, باقی کا آپ لے سکتے ہیں, لنک ہم آپ کو دے دیں گے کہ ان کے اسرائیل سے کیا تعلق بنتے ہیں. اب اپنی اسکرین پہ دیکھیے کہ اس بل کے سپانسرز کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں سیتھ مولٹن, جنہوں نے ایپیک ٹریکر کا یہ سورس ہے خبر کا, کہ جنہوں نے اسرائیلی لابیز کا جو پیسہ ان پہ لگا ہوا ہے وہ ہے $7,84,000. $7,84,000. امیجن دیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پرسنالٹی ہیں وہ ہے نینسی پیلوسی, بڑا معروف نام, $2.3 ملین. ان کے ذمے ان کے نام آتے ہیں. شری تھانے دار $1,94,000. رابرٹ گارشیا $2,22,000 سے کچھ زیادہ. کویسی مفہوم $3,91,000. مئی اسکینلون $3,59,000. جارن سوٹو $8,74,000. ایڈم اسمتھ $1.3 ملین. اور ان کے بعد ہمارے پاس ہیں ویزلی بیل $12 ملین سے زائد رقم ڈالرز میں. جوش ہارڈر $1.7 ملین ان کے ذمے ہیں. اور کرس ڈیلوزیو یہ بھی خطیر رقم ہے آپ کے سامنے. ایسے ہی $1,99,000 کا سم ہے جان اولزسکوی ان پہ. لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. بریڈ شرمن ہے $4 ملین سے زائد ان کے ذمے لگے. یو کین امیجن لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ یہ وہ فگرز ہیں, یہ ان کچھ لوگوں کے ہیں جنہوں نے یہ بل سپانسر کیا. سو ایک سوال ہے کہ اچانک ہی وہ لوگ جو اسرائیلی لابیز کے بینیفیشریز ہیں وہ اس بل کے پیچھے کیوں پڑ گئے. یہ کہانی ہمیں اس وقت سمجھ میں آتی ہے, ایٹ لیسٹ جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہیں, کہ جب اچانک خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ان فائلز میں نام ہے. Donald Trump, President Trump, Donald Trump, President Trump, Donald Trump, President Trump, Donald Trump, President Trump. ایسی ای میلز آنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں بچوں سے جنسی زیادتی کے حوالے سے براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آنا شروع ہوتا ہے. کئی خبریں اس پہ سامنے آئیں. اس کے اوپر امریکہ کے اداروں کے ریویو سٹارٹ ہوئے کہ کیا کچھ ایسا ڈیٹا تو نہیں ہے جس کا تعلق ٹرمپ سے ہو لیکن وہ چھپایا جا رہا ہو. خبروں پہ خبریں یہ آنا شروع ہو گئیں, یعنی آلموسٹ ایز ایف کہ یہ ساری بات ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایکسکلوسیولی فٹ ہونا. بہت سے اور لوگ بھی شامل تھے اس میں, نام آئے, رچرڈ ڈاکنز وغیرہ سب آنا. اوبیسلی سب کا نام آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے مجرم ہیں, لیکن ایک سوال پیدا ہونا شروع ہوا کہ وہ بل جس کو اسرائیلی لابی کے حمایت یافتہ ان کے بینیفیشریز لوگ لے کے آئے ہیں, اس میں سے عام خبریں ڈونلڈ ٹرمپ کے اراؤنڈ کیوں گھومنا شروع ہو گئیں. وی ڈونٹ نو. اس کا کوئی ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح سے کوہرس کیا گیا ہوگا. دیٹ از اگر یہ واقعی ایسا ہوا ہے. لیکن قرائن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو مڈل ایسٹ کو ابینڈن کر کے جا رہا تھا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیل کو آہستہ آہستہ آئینہ دکھا رہا تھا, وہ آئینہ وہ والا جس میں وہ گڈ بائی کہہ سکیں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے, ہری جھنڈی دکھا رہا تھا, واز گوئنگ اوے, آل آف سڈن اس جنگ میں کود پڑا جو اسرائیل کی بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ امریکہ کود پڑے. سو کیا ایپسٹین فائلز کا ایک اینگل یہ ہے کہ اچانک ہی اتنا بڑا رسک لیا گیا, بڑے بڑے نام, سائنس کی دنیا, آرٹ کی دنیا, ہالی ووڈ کی دنیا, سیاست کی دنیا, کتنے ہی ناموں کی قربانی دے دی گئی, وہ ڈیٹا ریویل کر دیا گیا. کیا صرف اس لیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کان سے پکڑ کے اس جنگ میں دوبارہ لے کے آئیں, اس جنگ زدہ علاقے, اس ریجن میں, وار ٹورن مڈل ایسٹ میں دوبارہ لے کے آئیں جہاں سے وہ جانا چاہتا تھا. وی کانٹ سے فار شور
لیکن یہ جو کرائن ہے، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، یہ سرٹنلی اس تھیوری کو کریڈنس لینڈ کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھنی انفارمیشن ضروری تھی۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا AIPAC ٹریکر کا، وہاں پہ آپ جا کے ان ناموں کو خود سرچ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ نام ہیں، ہم نے کم دیے ہیں۔ آپ بھی اپنی تھیوری بنا سکتے ہیں، بٹ اوبیسلی ایز اے رسپانسبل پرسن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی تھیوری آپ ڈیرائیو کریں وہ کنسپریسی تھیوری نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ ڈیٹا ایسا ہونا چاہیے جس پہ آپ اس کو پریزنٹ کر سکیں، بیس کر سکیں۔ یہی ہم نے کوشش کی ہے۔ باقی جنگ کے حالات سے آپ کو باخبر رکھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ ہمارا میڈیا کس حد تک یہ بھولے بھلے چہرے جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ مجرم نہیں ہوتے، یہ کون سا دہشت گردی کرتے ہیں یہ، لیکن معاشرتی لیول پہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے کہ ان کی بارہا کوششوں کے باوجود یونیورسٹیز میں ہماری باحجاب بہنیں بیٹیاں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے پرویز ہود بھائی صاحب کو پرابلم ہوا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے، نو آئیڈیا ہاؤ ہی گو ٹو دیٹ کنکلوژن کہ حجاب یا نقاب نارمل نہیں ہوتا، لیکن بات ہم میڈیا کی کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ نے لیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یہ جو ٹاک شوز ہیں ان کے اوپر اب حجاب کو کس برے طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے مطلب دیکھیں پہلے جیسے ہوتی تھی کہ لبرل آؤٹ لک کی لڑکیاں ہوتی تھیں، وہ شاعری کر رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، کچھ کیا کر رہی ہیں، ان کو بڑا ایک بڑے پرٹیکولر ایک طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن یونیورسٹیز میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ حجاب اس کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے تو وہ حجاب والی لڑکیاں وہاں پہ اب بٹھا کے، کبھی ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے شعر پڑھنے ہیں، کبھی ہوتا ہے لائنیں پتہ نہیں لڑکی نے کمال کی گا دی ہیں۔ لیکن اس پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے نا، وہ خود حجاب کر رہی ہیں، کون سا ان سے کروایا جا رہا ہے؟ You think so? Don't be that naive. یہ جو گیم شوز میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ شوز ہو گئے، گیم شوز ہو گئے، ان میں رینڈم لوگ ہوتے ہیں، جس دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ جو مرضی آپ اندر آ جاؤ؟ اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ It doesn't work like that. یہ چوزن پیپل ہوتے ہیں، ان کو ان کے کردار دیے جاتے ہیں، رولز دیے جاتے ہیں، کہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، کہاں پہ اٹس آل بگ ڈراما بیسکلی۔ اس کے اندر یہ ایک کوازائی ایکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے۔ ان کی سیٹنگ آپ دیکھیں، آپ دیکھیں کوئی ایک آدمی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے پیچھے ماحول اس طرح سے ہوگا کہ کوئی نوجوان لڑکا جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ پرومیننٹ نظر آئے گا۔ حجاب والی خواتین ایسی ہیں کہ اکٹھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، یا یہ ہوگا کہ ان کے آگے پیچھے اگر کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے تو ان کو زیادہ پرومیننٹ دکھایا جائے گا۔ اس میں اینگلز کا، لائٹس کا، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس بزنس انٹرپرائز پورا ہے یہ، اور اس میں پھر ان لڑکیوں کو بٹھا کے وجہ یہ ہے کہ آپ یہ تاثر دے دیں کہ آپ حجاب پہنے جو مرضی کریں، فحاشی ہم نے آپ تک پہنچا دینی ہے اور اب حجابی کے ذریعے پہنچانی ہے۔ جب ہم اس لیول کی ولگیرٹی دیکھیں اور یہ کلچرل دہشت گردی دیکھیں تو اس کے خلاف بات کرنا یہ ہمارا حق نہیں صرف رہتا، ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ اور چونکہ میرا تعلق سائیکالوجی سے ہے، الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں ایز اے لائف کوچ، اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اور تھنگز دین ود NLP اینڈ سو فور، جو کہ بہت ایڈوانس لیول کی سائیکالوجی ہوتی ہے۔ اٹ از پارٹ آف مائی جاب کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سمجھ عطا کی ہے تو میں لوگوں کے سامنے لے کے آؤں کہ یہ کس لیول پہ ڈارک سائیکالوجی کو یوز کرتے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو بھائی حجاب والی لڑکی ہے، لیکن حجاب والی اس کا حجاب کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور انہی ڈراموں سے یا گیم شوز سے یا انٹرٹینمنٹ چیٹ شو جو بھی کہیں ان کو، ان سے پھر کلپس بنتے ہیں اور ہر آدمی ایک ریٹ ریس میں لگ جاتا ہے کہ پورا پیرل سوشل میڈیا کھڑا ہوا ہے، ہر آدمی ویوز لینے کے لیے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو خود نہیں پتہ ہوتا، اس کو اتنی سمجھ ہے اس کو کہ اگر اس کی اپنی بہن ہو تو وہ کبھی بھی یہ نہیں لگائے گا، ود دی ایکسیپشن آف دوز پیپل۔ وہ جو ایک نئی اللہ سب کو محفوظ رکھے، یہ جو فیملیز کے سمیت جو لوگ ٹک ٹاک وغیرہ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی ایکسیپشن، باقی سب جو لگا رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے گھر بہن بیٹی کو نہیں صرف پریزنٹ کر سکتا، لیکن دوسرے کی ہے تو چلو ٹھیک ہے، وہ ایک ریٹ ریس لگ جاتی ہے۔ تو میں کوئی ان سے میرا کوئی ذاتی معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک میرا ٹی وی چینل ہے کہ ان کا چینل ہے، میرا کیوں نہیں چل رہا۔ میرا ان سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلامی شعار کو نہ صرف آپ ان کی تصحیح کرتے ہیں بلکہ اب آپ ان کو استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈونٹ ایون فار اے سیکنڈ اس غلط فہمی میں آپ نہ رہیں کہ یہ لوگ، یہ حجابی لڑکیاں وہاں پہ خود جا رہی ہوتی ہیں، نہیں، سلیکٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے آپ نے کیا پہن کے آنا ہے۔ مطلب کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جان کے ایک انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے کہ ان کو بھی پروموٹ کیا جائے کہ دونوں میں فرق نہ رہے، دونوں میں فرق نہ رہے، اسینشیل بات یہ ہے۔ اور حجاب کے ذریعے آپ فحاشی کو، یعنی اور کس سے کتنا زیادہ یہ گر سکتے ہیں کہ حجاب اورا ایک ایسی چیز ہے جو مینیفیسٹ کرتی ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ اس کی زندگی پرائیویٹ ہے، کسی مرد کی نظر اس تک نہیں جا سکتی جب تک وہ خود الاؤ نہ کرے، یعنی کہ اس کا ہسبینڈ ہے مثال کے طور پہ۔ یہ اسی اٹائر کو استعمال کر کے جو ولگیرٹی پھیلانی ہے وہ اسی کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ جب یہ اتنے نیچے گر جائیں گے دین ٹیل می اس کے خلاف کیسے بات نہ کی جائے پھر۔ چلیں جی،
अच्छा जी। अच्छा, हजरत मोइन अंसारी नाम से एक आईडी है पीछे। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।